السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے بسنت بہار بے حیائی کا بازار۔ بسنت منانے والے ذرا غور سے اس ویڈیو کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ہندوورانہ رسم کا خاتمہ ہو جائے پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد و نظریات کی بنیادوں پر تہذیب و ثقافت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کے طرز حیات اور رہن سہن کے طریقوں کو اپنائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس محض عقیدہ ہی ہے، زبانی دعوے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں۔ لوگ اسے اسی قوم کا فرد سمجھیں گے جس کے طور طریقوں کو اس نے اپنایا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی ہندو مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھے، روزے رکھے، لباس مسلمانوں جیسا پہنے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز مسلمانوں جیسا ہو تو لوگ اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہندو طرز حیات کو اختیار کرے، ان کی تقریبات کو منائے اور ہندوؤں کے جیسا لباس پہنے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ صرف عقیدتاً مسلمان ہے، یہ عملاً ہندو ہے۔ آج ہماری مسلمانیت یہ ہے کہ ہندو تو اسلام کے خلاف اپنی نفرت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا کھانا وہ حرام سمجھتے ہیں، مگر کفر کے ساتھ اسلام کی جو عداوت ہونی چاہیے تھی مسلمان اسے قائم نہ رکھ سکے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کفر کی رسومات سے دلی نفرت رکھتے، اس سے سر عام بیزاری کا اظہار کرتے۔ آج یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ بسنت ایک ہندوورانہ رسم ہے۔ جب اس ہندوورانہ رسم بسنت کے خلاف کچھ لوگوں نے زبان کھولی تو کچھ دانشوروں نے رسم بسنت کے حق میں دلائل دینے شروع کر دیے کہ اس سے سینکڑوں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، اس سے لوگ روزی حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کوئی سوال کرے کہ اگر روزی کمانے کا یہ ذریعہ ہے تو شراب بنانے والے، شراب کی بھٹی چلانے والے، بوتلوں میں بھرنے والے، گاہکوں تک شراب کو پہنچانے والے بھی کتنے لوگ ہیں کہ جن کا کاروبار ہے، کیا وہ بھی جائز ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسنت ایک تفریح کا دن ہے، تو کیا شراب پینا تفریح نہیں؟ پھر اس کو بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ جتنے نقصانات شراب میں ہیں، مالی، جانی اور اخلاقی، اتنے ہی بسنت کے اندر ہیں۔ یہ ایک ہندوورانہ رسم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب میں آپ کو بسنت کی تاریخی حیثیت بتاتی ہوں۔ ماضی میں پاکستان بننے سے بھی تقریباً کافی سال پہلے سیالکوٹ شہر کے ایک اسکول میں زیر تعلیم ہندو طالب علم حقیقت رائے، اس ہندو طالب علم کا نام تھا، اس نے مسلمان لڑکوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کے الفاظ استعمال کیے۔ اس جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کی غیر مسلم آبادی کو شدید دھچکا پہنچا۔ کچھ ہندو افسر گورنر پنجاب زکریا خان کے پاس گئے، حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن زکریا خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجرم کو پہلے ایک ستون سے باندھ کر کوڑوں کی سزا دی گئی، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس واقعے سے پنجاب کی غیر مسلم آبادی کو شدید رنج پہنچا۔ حقیقت رائے کی
یاد میں خواجہ سعید لاہور میں اب ایک جگہ ہے جسے اب باوے دی ہٹی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ سے ایک ہندو رئیس کا کالا رام نے گستاخ رسول حقیقت رائے کی یاد میں بسنت میلے کا آغاز کیا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد انگریز حکومت 1880 میں حقیقت رائے کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے آرائیوں سے زمین خرید کر اس جگہ پر مندر قائم کیا۔ ہندو سکھ بسنتی کپڑے پہن کر یہ میلہ مناتے، اسلام کو بدنام کرنے کی غرض سے بسنت کا تہوار مناتے تھے۔ گویا آج بسنت کا تہوار منانا در حقیقت حضرت فاطمہ کی توہین اور تذلیل کی تقریب میں شامل ہونے کے مترادف ہے، اور آج کوئی شخص اپنی خواتین، ماں، بیٹی یا بہن کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی عزت و عصمت اتنی سستی ہے کہ مسلمان اپنے سامنے ایسی تقاریب کو برداشت کرتا ہے؟ قیام پاکستان سے پہلے لاہور میں ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اور بسنت کا آغاز بھی کوٹ خواجہ سعید لاہور سے ہی ہوا تھا۔ تاریخ لاہور پر لکھی جانے والی بہت سی کتابوں میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بسنت خالص ہندوورانہ تہوار ہے۔ لاہور شہید میں بسنت سے 15 یا 20 دن پہلے ہندو یہ تہوار مناتے تھے۔ اس تہوار کے موقع پر لاہور کے حلوائی اور دکاندار خاص طور پر چیزیں تیار کرتے، طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے، پتنگوں اور ڈوروں کی خرید و فروخت ہوتی۔ اس میلے کے بعد بسنت کا آغاز ہوتا، لوگ پیلے کپڑے پہنتے، گھروں میں پیلا حلوہ بنتا اور پیلے چاول پکتے، نوجوان پتنگیں اڑاتے اور ہندو مکانوں کی چھتوں پر بسنتی اوڑھنیوں والی عورتیں اور لڑکیاں آ جاتی۔ اس روز سکھ لڑکے بھی بسنتی پگڑیاں پہنتے تھے۔ کئی ہندو سکھ لڑکیاں سارا دن کوٹھوں پر، اپنے گھروں کی چھتوں پر بسنت مناتی تھیں، لیکن اس وقت مسلمان گھروں کی مائیں اپنی بیٹیوں کو چھت پر جانے سے روکتی تھیں۔ بسنت والے دن لڑکیوں کو چھت پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ بسنت خالصتاً ہندوورانہ رسم ہے۔ اس کا منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ اس میں مال و جان کا ضیاع ہے، اخلاقیات کا بگاڑ ہے۔ اس کی ابتدا پیغمبر کائنات کی گستاخی سے ہوئی تھی۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ آج لوگ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اس دن کا آغاز کرتے ہیں، اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں۔ کیا ہماری ہمسائے ملک انڈیا سے کس بات کی جنگ ہے؟ جبکہ وہی ہندو جو آج کشمیر میں مسلمان بہنوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہیں، معصوم بچوں سے ان کا تبسم چھین رہے ہیں، بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچ رہے ہیں، مسجدوں کو گرا کے ان کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور ہماری مسلمانیت یہ ہے کہ ہم ان کے تہوار منانے کے لیے اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور کئی جانیں بھی اس موقع پہ ضائع ہوتی ہیں۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں ان تمام غیر مسلمانہ تہوار کو چھوڑ کر اسلامی طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست دین کی پہچان کروا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ہندوورانہ رسم کا پاکستان سے خاتمہ ہو، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس
پسند کا سب کو معلوم ہو جائے۔